اب دیکھیے نا، اب نیب تو سب کو کرے گا. ابھی ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی کی ایک لمبی لسٹ آ گئی ہے جس کے اوپر انکوائریاں بھی، پہلے انکوائریاں تھی، ریفرنسز تھے. تو کیا جس کو جو سوٹ کرتا ہے وہ اسی طرح کرتا ہے؟ اب پہلے احتساب ہوگا پھر انتخاب ہوگا آپ کے خیال میں؟ بہت شکریہ جی. دیکھیے سب سے پہلے میں 2 باتیں ابرو صاحب نے کی ہیں، ویری بریفلی ان کو ایڈریس کر لوں. آپ بڑی اچھی بات کی ابرو صاحب نے کہ الیکشن کمیشن کو ہمیں اسٹرینتھن کرنا ہے. 18ویں ترمیم کا نے حوالہ بھی دیا. اب آپ 2017 کی الیکشن ایکٹ جس طریقے سے بنا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ٹی آئی دھرنے بھی کر رہی تھی تب کوئی تقریباً 100 سے زائد اس اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگز ہوئی تھیں جو بنائی گئی تھی الیکشنز ایکٹ کے لیے. اور اس کے اندر جب یہ دھرنے کر رہے تھے تب بھی ان کے لوگوں کو اس میں ایکٹ کی مشاورتی عمل میں شامل کیا گیا تھا. اس ٹائم پہ بھی ان کو رکھا گیا تھا ساتھ، اور ہم نے کوئی بھی ایسا اسٹیپ اس ٹائم پہ نہیں اٹھایا تھا جس میں الیکشن کمیشن کی اونرشپ نہ ہو. اس طریقے سے سنجیدہ طریقے سے لاز بنائے گئے تھے جو سسٹینیبل ہوں، جس کے اوپر سب کا اتفاق ہو. ہم نے دیکھا کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو یہ چاہے وہ ای وی ایمز ہوں یا اور چیزیں ہوں، بالکل الیکشن کمیشن ہی ان کو اون نہیں کر رہا تھا. تو آپ دیکھیے یہ باتیں اس طریقے سے پھر نہیں ہوتی، پھر اس کے لیے وہ سنجیدگی اور بڑا دل چاہیے ہوتا ہے. دوسری بات آپ نے جو انہوں نے کی کہ جی پارلیمان اور جوڈیشری کا آمنا سامنا ہونا، معذرت کے ساتھ وہ پارلیمان اور جوڈیشری کا آمنا سامنا نہیں تھا، وہ سپریم کورٹ کے ایک مخصوص بینچ کا ایک غلط فیصلوں کے اوپر، جس کے اوپر وہ اپنے بردر ججز کو بھی نہیں منوا سک رہے تھے کہ ادھر عدل ہو رہا ہے، اس کے اوپر یقیناً پارلیمان نے پارلیمنٹ کی سوورنٹی کے اوپر آواز اٹھائی تھی، اور وہ آئندہ بھی اس طرح ہو تو بالکل کرنا چاہیے. اب جو آپ نے نیب کے متعلق سوال کیا جی، دیکھیے ہماری حکومت نے تو نیب کے ایکٹ میں ترامیم اس لیے کی چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک نے بڑا نقصان بھگتا ہے، اور ہماری جماعت کے لوگوں نے سب سے زیادہ اس کی وکٹمائزیشن اس لاء کے تحت، بلیک لاء کے تحت فیس کی تھی. ہمارا تو وقت گزر گیا، ہمارے تو کیسز بھی گزر گئے. آپ جن کیسز کا کہہ رہی ہیں پھر سے کھل گئے ہیں، یہ چلا لیں. ہمارے تو لوگ اس عمل سے گزر گئے ہیں. ورسٹ وکٹمائزیشن، اسٹیٹ کا ہر ٹول استعمال ہوا، جیلوں میں پھینک دیا آپ نے. دیکھیے ہمارے لیے تو بڑا آسان تھا، ہم نہ یہ ترامیم کرتے. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، اب تو باری عمران خان صاحب کی اور ان کی پوری جماعت کی. بالکل انکوائری کے اسٹیج کے اوپر، اور 90 دنوں کے لیے اندر جائے گا جو بھی جائے گا. اگر ہمارا فوکس وکٹمائزیشن ہوتا تو ہم کبھی یہ ترامیم کرتے ہی نہ. دیکھیے بنیادی مقصد ان ترامیم کا کیا تھا کہ ان 4 سالوں میں چلے ان کا عمران خان صاحب جن کا بنے تو مسلط شدہ وزیر اعظم تھے، مگر اگر اصل شوق چیئرمین نیب یا تھانے کا ایس ایچ او بننا ہی تھا، انہوں نے تھانے داری کا اپنا شوق تو پورا کر لیا، مگر اس کے اندر آپ کی بیوروکریسی مفلوج ہوگی. آپ کے لوگوں نے کاروبار کرنا چھوڑ دیا. اس چیز کو ختم کرنے کے لیے، اس فضا کو ختم کرنے کے لیے، اس ریاست کو چلانے کے لیے، اس پہیے کو آگے چلانے کے لیے ہم نے ترامیم کی تھی. اگر ایک پارلیمنٹ کی ہوئی ترامیم کو ایک مخصوص بینچ جاتے جاتے چیف جسٹس صاحب اگر یہ مناسب سمجھیں کہ اپنی جس بھی جو بھی ان کی ریزننگ تھی وہ کر گئے تو ٹھیک ہے، اب یہ بھگتیں.